بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہرالنساء عرف مومو، قسط نمبر 14۔ میں روز یونیورسٹی سے جاتے ہوئے مومو کو ہسپتال چھوڑ دیتا اور واپسی پر پک بھی کر لیتا۔ اس کا شیڈول روز بدلتا رہتا تھا، مگر میں ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہتا تھا۔ اس روز جب اس کی 48 گھنٹے کی ڈیوٹی کے اختتام پر میں لینے گیا تو بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ اتنی لمبی ڈیوٹی! میں نے فرنٹ سیٹ پر تھکی ہاری بیٹھی مومو پر ایک نگاہ ڈالی۔ میری تو کل ہی ختم ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹر افشاں کو کہیں جانا تھا، اس لیے اس کی جگہ ڈیوٹی کر رہی تھی۔ ایک تو تمہاری مروت بھی نہ، مجھے اس پر بے حد غصہ آیا تھا۔ خواہ مخواہ دوسروں کے پیچھے خود کو ہلکان نہ کیا کرو۔ تو کیا ہوتا ہے سر، ہم دوسروں کے کام آ جائیں، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ سہولت سے بولی۔ افسانوی بات مت کرو مومو، خبردار جو آئندہ تم نے کسی اور کی جگہ ڈیوٹی کی۔ میں نے گاڑی آہستہ کر لی۔ بینک قریب ہی تھا، مجھے بینک سے ایک ڈرافٹ نکلوانا تھا۔ تم گاڑی پارک کرو ذرا، میں اپنا کام کر لوں، بینک بند ہی نہ ہو جائے۔ گاڑی کی چابی میں اسے تھما کر تیزی سے نکلا اور تقریباً بھاگتا ہوا بینک میں داخل ہوا۔ 5 منٹ بعد ہی جب میں اپنا کام ختم کر کے باہر آیا تو پارکنگ ایریا میں عجب سما تھا۔ میرا 10,000 کا نقصان کر دیا ہے آپ نے۔ اب مجھے بتائیں، میرا نقصان کون پورا کرے گا؟ آپ کو گاڑی نہیں ڈرائیو کرنی آتی تو کرتی کیوں ہیں؟ بہتر ہے آپ کسی ڈرائیونگ اسکول میں جا کر چند دن کچھ سیکھ ہی لیں۔ میری سفید کرولا کے سامنے کھڑی مومو چپ چاپ نچلا لب کچلتے ہوئے ایک درمیانی عمر کے آدمی کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ میں نے ناگواری سے اس آدمی کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں اس آدمی کو مخاطب کیا۔ اس غسیلے آدمی نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ ان محترمہ نے اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے میری گاڑی کی بیک لائٹس توڑ دی ہیں۔ خدا کی پناہ! محترم، 1 منٹ، مجھے ان سے پوچھ لینے دیں۔ میں نے مومو کو دیکھا۔ ہاں بتاؤ، کیا ہوا؟ سر، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میری گاڑی نہیں تھی، وہ والی کرولا تھی۔ اس نے اپنے دائیں جانب ہو بہو میری کرولا کسی ماڈل، ساخت اور رنگ والی گاڑی کی جانب اشارہ کیا جس میں سے ایک فیمیل نکل رہی تھی۔ درمیانی عمر کے آدمی نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر دوسری سفید کرولا کی جانب بڑھ گیا۔ سوری سر، معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ غسیلا آدمی جھاگ کی طرح بیٹھ کر ہم سے معذرت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، سرد موہری سے کہہ کر میں نے مومو کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ تمام راستہ میں لب بھیجے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ مجھے اس وقت مومو پر اتنا غصہ چڑھ رہا تھا کہ بہتر تھا میں خاموش ہی رہتا۔ اس کے گھر کے سیاہ آہنی گیٹ کے باہر گاڑی روک کر میں نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا، خدا حافظ۔ اس نے قدرے شرمندگی سے مجھے دیکھا۔ اس کا بایاں ہاتھ لاک پر تھا، مگر اس نے لاک نہیں کھولا۔ سر، خدا حافظ۔ میں نے بدستور اسٹیئرنگ وہیل کو دیکھ رہا تھا۔ ناراض ہیں سر؟ اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ ناراض؟ میں نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب چہرہ کیا۔ مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے مومو۔ ایک شخص بھرے بازار میں تمہاری انسلٹ کرتا ہے اور تم گونگی بن کر سنتی رہتی ہو؟ زبردست! میں اس کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ خود سے کوئی خاموش نہیں ہوا کرتا مومو، غلط کہنے والے کو خاموش کرانا پڑتا ہے۔ پر وہ بول رہا تھا، میں بیچ میں کیسے بولتی؟ تم اب بڑی ہو گئی ہو ڈاکٹر مہرالنساء۔ پریکٹیکل لائف میں اگر تم سچی ہونے کے باوجود دوسروں کی لان تان سنتی رہو گی تو اس سے تمہارے خلیل جبران کے اقوال سچے ثابت نہیں ہو جائیں گے، بلکہ لوگ تمہیں شرمندہ سمجھ کر اور اونچا بولیں گے۔ خود کو ڈیفینڈ کرنا سیکھو مومو۔ رائٹ سر؟ وہ تابعداری سے سر ہلا کر گاڑی سے اتر گئی، مگر مجھے علم تھا کہ میں جتنا سر پیٹ لوں وہ کبھی بھی اپنی اس سب سے بڑی کمزوری پر قابو نہیں پا سکتی۔